اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے جو اکابرین ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، انہوں نے جتنی دین کی خدمت کی ہے شاید ہی کسی نے اس دور میں کی ہو۔ اس دور میں اگر مجھے کوئی نظر آتا ہے تو پیر میر علی شاہ صاحب کے بعد اب ایسا کوئی بندہ نظر نہیں آتا جس نے صدق دل سے دین کی خدمت کی ہو۔ کیونکہ اب تو ہم ممبروں پہ بیٹھ کے مسلمانوں کو کافر کر رہے ہیں۔ کافروں کو ہم نے کیا مسلمان کرنا ہے؟ ہم تو جو بچے کچھ مسلمان ہیں ان کو بھی کافر بنا رہے ہیں۔ مجھے حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ اسے کسی عالم نے کہا، ایک غیر مذہب کو، مجوسی کو جو آتش پرست تھا، اس کو کسی عالم نے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ ان کا آپس میں تعلق تھا، دوستی تھی۔ اس مجوسی نے اس کو یہ کہا کہ اگر تم جیسے مسلمان ہونا تو میں جس مذہب پہ ہوں میں ویسے ہی اچھا ہوں۔ اگر باجید بستامی جیسا مسلمان ہونا ہے تو یہ میرے بس کا روگ نہیں۔ آج جتنے ورد وظیفے پاکستان میں پڑھے جاتے ہیں یا پڑھائے جاتے ہیں، وہ ہر وظیفے کا رزلٹ جو 5 منٹ میں آپ کو دیا جاتا ہے، یہ ہمارے ساتھ، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ دشمنی ہے۔ ہمارے اکابر تو وہ ہیں جو صبر کی مثال ہیں۔ قرآن پاک میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ عصر میں کہا کہ کامیاب ہو گیا جس نے صبر کیا اور صبر کی تلقین کی۔ آج ہم ہر چیز میں بے صبرے ہو رہے ہیں، اور پھر اپنے رشتوں کا، نعتوں کا تو خیال کرتے ہی نہیں۔ دوستوں سے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ یقین مانیں دوستو، جس دن میں طبیعی دھاگوں کی ویڈیو بنانی شروع کروں گا، میرا خود اس پہ دل نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں کہ جس بندے کو بھی میں جو بھی سبق دوں اس کو شریعت کا، طریقت کا، حقیقت کا سیدھا سبق دوں۔ جو مجھ تک پہنچا میں آپ دوستوں تک پہنچا دوں، ورنہ ایسی کوئی بات بھی نہیں کہ جو طبیعی دھاگے کے متعلق، علم الاعداد کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے یہ انعام نہ دیا ہو۔ لیکن فقیر کی بھی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، اس کی بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ فقیر اگر فقیری کے راستے پہ چلے اور لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے تو پھر وہ فقیر نہیں کہلاتا۔ اس فقر اور فاقہ سے بچنے کے لیے آج دوستوں کی نظر سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ، آپ اس کو کنٹینیو جاری رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ جو اللہ کا بن گیا وہ بھی دنیا داروں کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کیونکہ آپ صدق کے دل سے یہ یقین رکھ کے کریں، امید نہیں، اللہ کے ساتھ یقین والا معاملہ رکھے کہ میں جو کچھ بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، مجھے اس نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ اگر اس نے آپ کو اپنی بارگاہ میں قبول نہ کیا ہوتا، کیا وہ آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دیتا؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا وہ آپ کے اپنے قرآن پاک کو ہاتھ لگانے دیتا؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ انہی بندوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، انہی بندوں کو روزہ رکھنے کی توفیق دیتا ہے، انہی بندوں کو قرآن کو ہاتھ لگانے دیتا ہے جو اس کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں، آپ مسجد میں ہوتے ہیں،
چوک پہ لوگ بیٹھے تاش کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی دین ہے. آپ یہ کبھی بھی مت سمجھے کہ پتہ نہیں میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں یا کہ نہیں. قبول ہیں تو آپ مسجد جا رہے ہیں، قبول ہیں تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قبول ہیں تو آپ روزہ رکھ رہے ہیں، قبول ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس کو نبھا رہے ہیں. آج جو میں آپ دوستوں کی نظر وظیفہ کروں گا، میرا تو مشورہ یہ دوستوں کو یہ ہوگا کہ 370 مرتبہ سورۃ الفاتحہ روزانہ کسی ایک نماز کے بعد اس کو پڑھنا شروع کر دیں. لیکن جس نماز کے ساتھ پہلے دن پڑھنا شروع کیا پھر اسی نماز کے بعد آپ پڑھیں. اور اس کے ساتھ اگر آپ 370 مرتبہ درود شریف جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے. یا پھر دوسرا طریقہ ہے 313 کا، 313 مرتبہ پڑھیں، 313 مرتبہ درود شریف پڑھیں. تیسرا طریقہ ہے 41 مرتبہ. لیکن ٹائم کا اور جگہ کا پابندی کا خیال کریں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے بچوں کی شادیاں بھی وقت پہ کرا دے گا. اگر آپ عامل ہیں تو بھی یہ کر سکتے ہیں، اگر آپ عامل نہیں ہیں تو بھی یہ کر سکتے ہیں. تو میں جو بھی آپ کو وظائف بتاؤں گا نہ تو اس میں آپ کو رجال الغیب کا خیال رکھنا پڑے گا نہ ہی آپ کو رجت ہوگی. ہاں ایک بات یہ کہوں گا کہ جب یہ وظیفہ آپ چھوڑنا چاہیں تو اس تھوڑی سی میٹھی چیز لے کر اس وظیفے کو پڑھ کر اس کی نیاز دلا کے آپ کہہ دیں بھی آج سے یہ میرا وظیفہ بند ہے، جو چیزیں میری ہیلپ کرے تھی میں ان سے اجازت چاہتا ہوں. بس اتنی سی بات کرنی ہے کہ میری طرف سے آپ کو وہ چیزیں ایسا نہیں کہ ہر بندے کو نظر آتی ہیں، لیکن آپ کی غائبانہ مدد ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. جب آپ اللہ کو پکاریں گے اللہ تو اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. جیسے آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد سورۃ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے، اللہ تبارک تعالیٰ آسمان کی طرف سے اس کی طرف ایک حفاظت کرنے والا نازل کر دیتا ہے. اب وہ حفاظت کرنے والا ہمیں نظر تو نہیں آتا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہوتا ہے. اس طریقے سے جب آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، آپ کی مدد کرنے والے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. ہاں جب آپ یہ وظیفہ چھوڑنا چاہیں پھر آپ کو کوئی میٹھی چیز، چاول بنا لیں، برفی لے لیں، کوئی اور میٹھی چیز لے لیں، جتنی آپ کی طاقت ہے اس میں ختم دلائیں، پھول کھا لیں، بچوں کو کھلا دیں اور ان کو اجازت دے دیں، ان کو فارغ کر دیں. نہ تو ساری زندگی آپ کو رجت ہوگی اور نہ ہی رجال الغیب کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. اور یہ فقیری میں بڑا ہی کام آنے والا وظیفہ ہے. جو بھی دوست یہ وظیفہ کریں اور ٹائم ایک رکھیں، پابندی کریں اور اسی وقت اس کو روز پڑھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی بندہ شریعت کے راستے پہ، طریقت کے راستے پہ، حقیقت کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. اور دوست دعا پڑھ کے آپ میرے حق میں دعا کیجیے گا، میں آپ دوستوں کے حق میں دعا کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.